السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نواز خان آپ کے سامنے، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہر مرتبہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں سائنس کے کچھ ٹاپک کے ساتھ، لیکن آج میں پھر سے جس طرح سے درمیان میں ایک کہانی کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، اسی طرح سے آج بھی میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ایک والد اور بچے یا بیٹے کے درمیان کی گفتگو کی ہے۔ یہ کہانی سے آپ بہت ہی بہترین نصیحت حاصل کریں گے۔ تو یہ کہانی ایسی ہے کہ والد اور بیٹے میں گفتگو چل رہی تھی کہ بیٹے نے یا فرزند نے اپنے والد سے ایک سوال پوچھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ بابا، میری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ میری زندگی کی ویلیو کیا ہے؟ تو اب والد بچے کی اس سوال پر دنگ رہ گئے۔ اب چھوٹا سا بچہ اپنی زندگی کی قیمت جاننا چاہ رہا ہے، تو براہ راست والد نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اب والد کہتے ہیں، بیٹے میرے پاس ایک پتھر ہے، وہ پتھر میں تجھے دوں گا۔ تو ایک کام کر، اس پتھر کو بازار میں لے جا اور وہاں پر کھڑے ہو جا یا کھڑے رہنا۔ اگر کوئی تجھ سے یہ پوچھے کہ یہ پتھر کی قیمت کتنی ہے، تو تو صرف خاموش رہنا اور صرف اپنی 2 انگلیاں اٹھا دینا۔ خاموش رہنا اور اپنی صرف 2 انگلیاں اٹھا دینا۔ تو بچہ اس پتھر کو لیا اور بازار چلا گیا۔ بازار کو جانے کے بعد جیسے ہی بچہ بازار میں اس پتھر کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کئی لوگ وہاں سے خریداری کرتے ہوئے گزرتے ہیں، کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ لیکن ایک بوڑھی عورت اس کے قریب آتی ہے اور اس پتھر کو دیکھ کر پوچھتی ہے، یہ پتھر کتنے کا ہے؟ اس پتھر کی قیمت کیا ہے؟ تو بچہ جیسے کہ باپ کے ہدایات کے مطابق، والد کے ہدایت کے مطابق بچہ خاموش رہتا ہے اور اپنی صرف 2 انگلیاں اٹھا دیتا ہے، 2 انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ تو عورت بولتی ہے، اس کے 2000 روپے؟ ٹھیک ہے، میں اس پتھر کو خرید لوں گی۔ اب بچہ چونک جاتا ہے۔ اس پتھر کو لے کر بچہ دوبارہ اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور یہ تمام ماجرا بتاتا ہے کہ بوڑھی عورت نے اس پتھر کی قیمت 2000 روپے لگائی ہے۔ تو والد کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے، اب تم ایک نمائش گھر کو جاؤ یا ایگزیبیشن میں جاؤ اور وہاں پر بھی اس پتھر کو لے کر کھڑے رہنا۔ اگر تمہیں کوئی اس پتھر کی قیمت پوچھے تو تم خاموش رہنا، صرف اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر دینا، اسی طرح سے جس طرح سے تم نے بازار میں کیا ہے۔ تو بچہ اس پتھر کو لیے دوبارہ نمائش گھر یعنی ایگزیبیشن کو جاتا ہے۔ وہاں پر کئی بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ایگزیبیشن میں نمائش لگی ہوتی ہے نمائش گھر میں۔ تو یہ بچہ اس پتھر کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص وہاں سے گزرتے ہوئے اس بچے کو دیکھتا ہے اور اس پتھر پر اس کی نظر پڑتی ہے، اور وہ شخص اس بچے کو پوچھتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس پتھر کی قیمت کیا ہے؟ تو بچہ خاموش رہتا ہے اور صرف اپنے والد کے ہدایت کے مطابق 2 انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے، 2 انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ اب سامنے والا شخص پوچھتا ہے، 2 لاکھ روپے؟ اس پتھر کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے؟ تو بچہ دنگ رہ جاتا ہے
تو پھر وہ دوبارہ بچہ اپنے والد کے پاس لوٹ کر آتا ہے. اب یہ ماجرا بھی والد کو بتاتا ہے. نمائش گھر میں اس پتھر کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے. تو والد کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، اب تم ایک ایسی جگہ جاؤ جہاں پر قیمتی پتھروں کی دکان کو جانا ہے. تمہیں قیمتی پتھر کی دکان کو جاؤ اور اس پتھر کو وہاں پر بتانا. اگر تم سے کوئی قیمت پوچھے، دکاندار تم سے کوئی قیمت پوچھے، تو تم منہ سے کچھ نہ کہنا، صرف اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر دینا. تو والد کے ہدایت کے مطابق بچہ دوبارہ اس پتھر کو قیمتی پتھر یعنی ہیروں کی دکان کو لے کر جاتا ہے. جیسے ہی اس پتھر کو ہیروں کی دکان میں لے کر جاتا ہے، کاؤنٹر پہ کھڑا شخص کی جو نظر ہے اس پتھر پر پڑتی ہے. وہ کاؤنٹر سے کود کر یا چھلانگ لگا کر اس بچے کی طرف دوڑتا ہے اور دیکھتا ہے یا اللہ، میں نے ایسی چیز کو تلاش کرنے میں پوری اپنی زندگی صرف کر دی، مجھے آج تک یہ پتھر حاصل نہیں ہوا، تمہیں یہ پتھر کہاں سے ملا؟ اب اس کی تم قیمت کیا لوگے؟ اب بچہ دوبارہ اپنے والد کے ہدایت کے مطابق خاموش کھڑا رہتا ہے اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے. اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے. تو دکاندار کہتا ہے 2 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، میں اس پتھر کو خرید لوں گا. تو بچہ پھر چونک جاتا ہے، قیمت تو 2 کروڑ روپے. تو پھر یہ ماجرا دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آتا ہے اور یہ تمام ماجرا اپنے والد کو بتاتا ہے. تو اب والد صاحب اس بچے کو اس کی زندگی کا جو سوال تھا اس کا جواب دیتے ہیں. بیٹے، ہماری بھی زندگی اسی طرح کی ہے کہ تم اپنے آپ کو کہاں رکھنا چاہتے ہو. کیا آپ بازار میں رکھنا چاہتے ہو، یا عجائب کا یہ نمائش گھر میں رکھنا چاہتے ہو، یا قیمتی پتھروں کی دکان میں رکھنا چاہتے ہو؟ تو ہماری زندگی اس پر مبنی کرتی ہے، ہماری زندگی کی جو قیمت ہے، ویلیو ہے، وہ اس پر مبنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں. تو ایک میسج ہمیں مل چکا ہے اس کہانی سے کہ ہم اپنے آپ کو جس مقام پہ رکھتے ہیں وہ ہماری زندگی کی قیمت ہے. دوسرا میسج یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کی جو قیمت بڑھائیں گے. اگر کچھ لوگوں کی نظر میں آپ کی قیمت، نظر میں آپ کی ضرورت کم ہے تو وہ آپ کی قیمت گھٹائیں گے. تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے زندگی بسر کرو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے جیو جس کے لیے آپ بہت قیمتی ہو. تو زندگی کی دراصل حقیقت یہی ہے کہ آپ بہت قیمتی ہیں، کہ یہ اہم ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں. زندگی کو اعلیٰ معیار تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، جد و جہد کرنا پڑتا ہے. ایک شاعر ہیں سید غلام کلکتوی صاحب کا ایک شعر ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ اگر تمہیں مرتبہ حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس قدر مٹائیے کہ جس طرح سے ایک بیج زمین میں بونے کے بعد، زمین میں ملنے کے بعد ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس سے گل نکل آتے ہیں اور گلزار بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے اپنی شخصیت کو پیدا کرو، اپنی شخصیت کو بناؤ، اپنے معیار کو اعلیٰ کرو اور اپنے مقام کو اعلیٰ ترین مقام پر رکھیے. جو لوگ ہماری قدر و قیمت جانتے ہیں ہم اس کے لیے زندگی گزاریں، ان کے لیے، ان کی محبت کے لیے ہم اپنے آپ کو مٹائیں. تو
تو دوستوں ہوپ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ میں آپ سے ملوں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.